مجید ہدایت ہے۔ اس نے اپنا تعارف ہدایت کی کتاب کرایا ہے، اور ہدایت ہمیشہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے۔ گول کے بغیر، منزل کے بغیر ہدایت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جی میری رہنمائی فرمائیں، I'm sorry، آپ پھر کہیں گے جتنی دفعہ مرضی کہہ لیں، میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکوں گا جب تک آپ منزل نہیں بتائیں گے کہ آپ نے جانا کدھر ہے یا آپ کس معاملے میں رہنمائی کا۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ رہنمائی ہے، اپیرنٹلی یہ ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے غلام محمد آباد جانا ہو اور کوئی آپ کو ڈوڈی والے کا راستہ بتائے تو آپ اس کی بات بھی سننا پسند نہیں کریں گے کہ جی بھائی میں نے ڈوڈی والے جانا ہی نہیں۔ قرآن مجید اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ قرآن مجید آخرت اور جنت کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن ہم وداؤٹ ایکسیپشن دنیا کے طالب ہیں۔ ہماری سوچ بچار، ہمارا غور و فکر، ہمارے صبح و شام دنیا ہی کے حصول کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ اس دنیا میں ہم کس چیز کے طالب ہیں۔ ایک شخص 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے اور اس کا کولیگ، ساتھ والا دوست اس سے پوچھتا ہے کہ واٹس یور اچیومنٹ، تو بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے، بنیادیں بھی بھر لی ہوئی ہیں، ابھی مجھے گریچوٹی کی رقم ملے گی تو 4 کمرے میں بنا ہی لوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندگی کا حاصل گھر بنانا ہے۔ کوئی 2.5 مرلے کے گھر کو اچیومنٹ سمجھتا ہے اور کوئی 4 ایکڑ کے گھر کو بھی سمجھتا ہے کہ ہاں اب کچھ بات بنی ہے، اس سے بھی بڑے بڑے گھر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سب گھر ہی کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں۔ کوئی صبح سے لے کر شام تک قلم چلا رہا ہے، کوئی زبان چلا رہا ہے کلاس روم میں یا کورٹ میں، اور کوئی جو ہے وہ کسی چلا رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے۔ تو لے دے کے سب نے کیا بنانا ہے؟ گھر ہی بنانا ہے۔ انڈسٹریلسٹ بھی فائنلی گھر ہی بناتا ہے، کاروباری آدمی بھی فائنلی گھر ہی بناتا ہے، اور ملازمت پیشہ آدمی تو بہرحال وہ تو ریٹائر ہوتا ہی اس کو فکر ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ میں گھر بنا لوں۔ تو پھر آئیے قرآن مجید کی طرف۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وہ گھر ہی تو بتا رہا ہے۔ ہم گھر کیوں بناتے ہیں؟ کئی طرح کے ہوتے ہیں نا۔ بہت سے لوگ گھر بناتے ہیں، کسی کے پاس گھر نہیں ہوتا تو گھر بناتا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ مالک مکان پتہ نہیں کب نکال دے مجھے گھر سے، لہذا میں ایک اپنا گھر بنا لوں جس میں سے مجھے کوئی نہ نکالے۔ کوئی تنگی کی وجہ سے نیا گھر بناتا ہے، جیسے فیصل آباد کے اکثر لوگ پہلے گرو نانک پورے میں پکی ماڑی میں رہتے تھے، اور پھر وہ آئے ذرا کھلی آبادیوں میں، پیپلز کالونی میں آئے، غلام آباد میں آئے، سمن آباد میں آئے۔ کیا فرق تھا؟ گرو نانک پورے کا گھر جو تھا اس میں سب اٹیچڈ ہاؤسز تھے، چھتیں ملی ہوئی تھی، دیواریں مشترک تھیں، اور بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، اور ہر 2 آدمی جو گفتگو کرتے ہوئے گلی میں سے گزر رہے ہیں ان کی باتیں اندر سنائی دیتی تھی، اور یہی احساس اندر بیٹھنے والوں کو ہوتا تھا کہ میری باتیں بھی باہر سنی جا رہی ہیں۔ میاں بیوی تو بیٹھک میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی پرائیویٹ گفتگو باہر سنی جا رہی ہے، لہذا وہ کالونیز میں آئے۔ فرق کیا تھا؟ کالونی کے جو گھر تھے ان میں خواہ 7 مرلے کا گھر تھا یا 10 مرلے کا گھر تھا، ایک گیٹ لگا ہوا تھا، اس گیٹ کے اندر کچھ خالی جگہ تھی، پھر ویرانڈا تھا، ویرانڈے کے بعد جو تھا وہ گھر تھا۔ تو
پھر اس کے بعد کمرے شروع ہوتے تھے، ایک پرائیویسی کا احساس تھا، کوئی اس وجہ سے آ گئے۔ پھر یہ کہ جب اللہ نے کچھ اور وسعت دی تو پیپلز کالونی کو چھوڑ کر یہ کھلے علاقوں میں آئے، وہاں 7 مرلے یا 10 مرلے کا گھر تھا تو یہاں 22 مرلے کا 25 مرلے کا گھر بنایا۔ کیا فرق تھا کہ 10 مرلے کے گھر میں ایک طرف گلی تھی لیکن دوسری طرف وہ گھر اٹیچ تھا، لیکن یہاں جو گھر تھا اس میں چاروں طرف جو تھا وہ اوپن تھا، پیچھے بھی کچھ بیک یارڈ تھا، فرنٹ یارڈ تھا، اور ادھر بھی گلی تھی ادھر بھی گلی تھی، اور چاروں طرف کھڑکیاں اور دروازے کھلتے تھے، کھلے پن کا احساس تھا۔ پھر اور وسعت اللہ نے دی تو لوکیشن کے لیے کینال پہ چلے گئے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن مجید ان سب چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ پہلی چیز جو کرائے کے مکان میں یا جاب کی طرف سے جو مکان ملا ہوا ہوتا ہے اس میں کسی بھی وقت انسان نکل سکتا ہے، یا جاب ختم ہوگی تو گھر بھی چلا جائے گا، اس کو قرآن مجید بار بار ایڈریس کرتا ہے، خالدین فیہا، ان گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے تم داخل ہوگے، وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پھر باغیچوں میں گھرا ہوا گھر، جنت کہتے ہی باغ کو ہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار، باغیچے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی چاروں طرف باغیچے ہوں گے، درمیان میں لیونگ اپارٹمنٹس ہوں گے، اور باغیچوں کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ کس طرح کی نہریں ہیں؟ عین ممکن ہے کہ یہ جو ہمارے پائپس ہیں نیچے بچھے ہوئے یہی نہریں ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ کھلی نہر ہو لیکن اس میں کوئی کثافت جو ہے وہ شامل نہ ہو، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے وہ کیسا گھر ہے اور کیسی نہریں ہیں۔ لیکن وہ ساری جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس دنیا میں، ان سب کو قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے جنت کی شکل میں، آؤ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو۔ تب کہ کوئی امپلائر آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کی سی وی جو ہے مجھے پسند آئی ہے، آپ میرے پاس جاب کریں آ کے، میں آپ کو گھر بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، پیٹرول بھی دوں گا، اور یہ الاؤنسز جو ہیں میں یہ آپ کو دوں گا، اتنی تنخواہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ تم میرے بندے بن جاؤ، میں تمہیں تمہاری پسند کا گھر دوں گا، اور مزے ہوں گے تمہارے، وہاں سے کوئی تمہیں نکالے گا نہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے،